السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو موضوع میں نے چنا ہے وہ تقریباً ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے، اور یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا اور آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کرونا وائرس اور اومیکرون جیسی لعنتوں میں ہم لوگ گرفتار ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے، وہ دین جو ہمارے زندگی کے ہر معاملے اور ہر شعبے میں ہماری مدد کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ آج ہم نے اس کو چھوڑ کر اور دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں ان میں ہم اتنا اپنے آپ کو اتنا ہم نے الجھا لیا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم اتنے اس میں گھسے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے، ہوش ہی ہمارا کھو چکا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آج پھر ضرورت ہے اقبال کا جو پیغام ہے اس کو دنیا تک پہنچانے کی، جو قائد اعظم کیا مقصد تھا اس کو آج ایک دفعہ پھر ضرورت پڑ گئی ہے کہ اس کو دنیا کے سامنے بیان کیا جائے۔ پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا، اقبال نے کیا خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر کیا ہے۔ آج پھر ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور کوشش کریں اور دیکھیں کہ ہم نے کیا ایسے کام کیے جس کی وجہ سے ہم پر آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ہر طرف سے مصیبتیں اور کرونا جیسی وبائیں اور زلزلے اور اللہ تعالیٰ کی بارش کی صورت میں برسنے والی جو رحمت ہے وہ بھی زحمت بننے کی، مطلب کہ جو بارش برس رہی ہوتی ہے وہ تو رحمت ہوتی ہے، لیکن وہ آج کل اگر اتنی زیادہ تعداد میں ہو جائے کہ وہ زحمت بننا شروع ہو جائے تو پھر وہ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ ظاہری بات ہے اس کی وجہ ہے ہمارے اپنے اعمال، ہماری اپنے جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں وہ ہے اس کی وجہ، ہمارا دین سے دور ہونا ہے اس کی وجہ، ہمارا قرآن کو چھوڑ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ کر دنیا کو حاصل کرنا ہے اس کی وجہ۔ آج ہم پھر اس بات پر آج مسلمان قوم کو اس بات پر جمع ہونے کی ضرورت ہے، اس بات پر اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے کہ جو ایک امت کا ہے، جو وہ ایک قوم ہے، وہ ایک ملت ہے۔ آج پھر ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہمیں اس پیغام کو پھیلائیں، اس دین کو پھیلائیں جو ہماری کامیابی کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ مصیبت اور آسمانی آفات میں یعنی دعا کے ذریعے مجھ سے مدد حاصل کرو، یعنی دعا کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اگر کوئی ایسی چیز آسمان سے نازل ہو جائے تو دعا کے ذریعے اس میں مدد حاصل کرو، لیکن ہم لوگ دعا کی بجائے ہم لوگ مطلب کہ دنیا کو حاصل کرنے میں اتنے مشغول اور اتنے مطلب کہ مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہو رہے ہیں، مری کا واقعہ سب کے سامنے ہے، کرونا جیسی بیماری کیا پھیلا رہی ہے وہ ہر مسلمان اور ہر میرا بھائی اور بہن جانتا ہے۔ اب نیا ایک وائرس اومیکرون آ گیا ہے، اس نے کیا پھیلانا ہے، کیا تباہی مچانی ہے، اس کا بھی ہم سب کو تقریباً اندازہ ہے اور ہم جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ ایک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ سب کچھ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی اصل وجہ اور صرف مین ایک جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دین سے دوری حاصل کر لی ہے۔ میرا دین اتنا پیارا ہے کہ اس میں ہر چیز کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، دنیا کے ہر شعبے میں اس سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج دنیا نے قرآن کو پڑھا اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور مسلمان ابھی تک اپنے گھریلو جھگڑوں سے ہی اپنے آپ کو نکال نہیں پائے۔ آج ان چیزوں کو چھوڑ کر قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ آج قرآن اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ قرآن سچا ہے اور اس کا بھیجنے والا بھی سچا ہے اور اس کا لے کر آنے والا بھی سچا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی حفاظت کا بتا دیا اور ہم نے وہ حفاظتیں چھوڑ دیں تو پھر اومیکرون اور کرونا وائرس جیسی لعنتیں جو ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہیں انہوں نے ہم لوگوں کو پکڑ لیا۔ ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اپنی حفاظت کرو، جب ہم نے اپنی حفاظت کی ہی نہیں، جب ہم اپنے آپ کو اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ
اگر گوشت کا بڑا ہوا برتن ہوگا تو اس کو ہم کھلے میدان میں رکھ دیں گے تو اس پر چیل کبے تو آئیں گے، ظاہری بات ہے اس پر چیل کبے تو ضرور آئیں گے۔ جب ایک چیز کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا ہے، اس کو رکھ دیا ہے، تو کیا اس پر پھر وہ آئیں گے نہیں؟ یقیناً ضرور آئیں گے۔ یہی حال ہماری زندگیوں کا آج کل ہو چکا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو حفاظت کے جو حصار ہیں ان سے نکال دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم پر طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اس کا صرف واحد اور صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم قرآن اور احادیث کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی حفاظت کریں۔ اپنی حفاظت کریں گے تو پھر یہ وہی شیطانی طاقتیں ہیں جن کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ آج ان کا نام ہم نے اومیکرون اور کرونا وائرس اور جراثیم رکھ دیا ہے، لیکن اصل میں یہ وہی شیطانی قوتیں ہیں جن کو ہم نے آج کل دریافت کر لیا ہے اور ان کے نام ہم نے رکھ دیے ہیں۔ آج پھر ضرورت ہے ہم کو کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق جو حفاظتی دعائیں موجود ہیں ان کے حصار میں اپنے آپ کو لیں اور اس جیسی لعنتوں سے محفوظ رہیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور احادیث کے مطابق اپنی حفاظت، کیونکہ قرآن اور احادیث میں حفاظت موجود ہے، آج ہم نے حفاظت چھوڑ دی ہے، اس وجہ سے ہم اس چیزوں میں گرفتار ہیں۔ اگر آج بھی ہم اپنی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے محفوظ رہیں گے۔ یہ جو شیطانی طاقتیں ہیں یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جب رحمان کی طاقت ہوتی ہے تو پھر شیطان کی طاقت وہاں کام نہیں کرتی۔ رحمان کی طاقت موجود ہے، شیطان تو ہمارے لیے ایک صرف آزمائش ہے۔ ہم نے دنیا میں رہ کر اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد تب ہی ہمارے پاس آئے گی، شامل ہوگی، جب ہم اللہ کے قرآن اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پکڑیں گے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آج بھی اپنے دین پر آ جائیں، انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر چومے گی، کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ کامیابی ہمارے مقدر جو ہمارے آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مقدر خراب ہے، نصیب خراب ہے، نہیں، ہمارا مقدر نصیب خراب نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور ہو گئے ہیں۔ آج پھر ضرورت ہے ہم کو اپنے آپ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنے قرآن کو اپنے زندگی میں شامل کرنے کی۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام امت کو ایک جگہ جمع ہونے اور ایک جگہ متحد ہو کر اپنے قرآن اور احادیث کو ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔